کچھ عرصہ قبل میں نے ایک پوئٹری فلاسفر کی بک پڑھی، نام نہیں لوں گی، یوں لگے گا پروموشن کر رہی ہوں، بٹ اس میں ایک لائن تھی جس کا ایک ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے: تم کیا جانو رات کی اذیت، تمہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے کہ تم کیا جانو راتوں کی اذیت، تمہیں تو نیند آ جاتی ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے، بہت بڑی حقیقت لیے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ رات کو صرف رات سمجھتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے لیے رات ایک خاموش قیامت ہوتی ہے۔ جب پوری دنیا سکون سے سو رہی ہوتی ہے، تب کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی تھاٹس، یادوں، فیئرس اور ادھورے دردوں کے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ باہر ہر چیز خاموش ہوتی ہے، مگر اندر ایک شور برپا ہوتا ہے، ایسا شور جسے نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے ہر شخص دوسروں کی خاموشی کو سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ ہر جاگنے والی آنکھ صرف نیند سے محروم نہیں ہوتی، سم ٹائمز وہ سکون سے بھی محروم ہوتی ہے۔ رات انسان کے اندر چھپے ہوئے ہر احساس کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے۔ ہر وہ جن اور چڑیل سامنے آ جاتا ہے جو دن میں چھپے ہوتے ہیں۔ دن کی مصروفیات وقتی طور پر انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، مگر رات انسان کو اس کے اصل ایموشنز کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اوور تھنکنگ اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، یادیں لاؤڈ ہو جاتی ہیں اور دل ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں جو دن کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو سوتے ہیں اور کچھ لوگ رات بھر خود سے لڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسومنیا صرف نیند نہ آنے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی یہ روح کی تھکن بھی ہوتی ہے۔ انسان بستر پر لیٹا ہوتا ہے، مگر اس کا ذہن سینکڑوں ڈائریکشن میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ وہ باہر سے کام دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر دن میں مسکرا دیتے ہیں تاکہ دنیا ان کے درد کو نہ پڑھ سکیں، مگر رات ان کی حقیقت جانتی ہے۔ سم ٹائمز انسان کسی شخص، کسی یاد، کسی بیٹریال یا کسی انفنشڈ پین سے اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ اس کی نیند اس سے روٹھ جاتی ہے۔ وہ ہر رات خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئی ایم اوکے، مگر دل ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہی وہ اذیت ہے جسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو راتوں کو خاموشی سے ٹوٹتا ہے۔ لیکن ان تاریک راتوں میں ایک خوبصورت حقیقت بھی چھپی ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب اللہ جاگتے دلوں کی آہیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ان آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے جو بہائے نہیں گئے، ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو صرف دل میں مانگی گئی ہیں۔ شاید اسی لیے تہجد کو سکون کا دروازہ کہا گیا ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں انسان سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی فرق ہے کہ کچھ لوگوں کو رات صرف نیند نہیں دیتی اور کچھ لوگوں کو اپنے زخموں سے ملاقات دیتی ہے۔